اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے اور اس کی یعنی جمعے کے دن 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہے. تو اس ولادت مبارک کے سلسلے میں مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور پھر جو لوگ معترض ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے اعتراض اٹھاتے ہیں. مثلا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 کا اختلاف ہے تاریخ کا، وہ 11 کو آئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 17 کو بھی کہتا ہے. یعنی مختلف تاریخ ہے. تو ہمیں لازم تو نہیں ہے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا منانا ہے. ہم تو جب اٹھیں جب بیٹھیں اس وقت ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کر سکتے ہیں. خوشی میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما بنعمات ربک فحدث، میری نعمتوں کا چرچا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ جب ہر چیز نعمت جو دی اللہ نے اس کا چرچا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو آپ کا چرچا بھی زیادہ ہوگا. اور چرچا اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اپنی گھروں کو سجاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں. اب اگر تاریخ پہ کوئی اختلافی معترض ہوگا تو اس کا حق ہے کہ لازم نہ کرے وہ 12 کو. اگر اس کا ذہن نہیں ہے، وہ کہتا ہے 17 ہے 11 تو 11 کو کر لے، 17 کو کر لے. اور 11-17 بھی سمجھ میں نہیں آتی تو جب چاہے مرضی کر لے. ممانعت تو نہیں، خوشی کرنا ممانعت نہیں ہے. آپ خوشی اپنی کسی قسم کی خوشی بیٹھے بیٹھے دوستوں کو کہو یار مجھے آج بڑی پروفٹ ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اس خوشی میں. لو خوشی کر لی، کھانا کھلا دیا. تو اس طرح کی روزمرہ میں ہم بہت ہی خوشیاں کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی یعنی قباحت نہیں ہے اور نہ اسلام نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اور بہت سی باتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ اپنی امت کو جنت کی بشارت دے دو. جو توبہ کریں گے میں ان کے پہلے گناہوں کو معاف کروں گا، ان کو بشارت دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشخبریاں سناتا ہے. تو جب یہ ساری خوشخبریاں سننا، سنانا، کرنا، کرانا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشی مبارک کو منانا جائز ہے. وہ کس طرح؟ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. یہ ایسی ایک بات ہوتی ہے. اب یہ کہتے انہیں ہیں جنہوں نے ان باتوں کو نہ سنا نہ پڑھا، تو وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی، ورنہ ادروائز تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، حدیث شریف میں بھی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو اسلام کا، اتنے بڑا جشن مبارک ہو تو اس کے اوپر کسی کا اختلاف ہو اور وہ کلیئر نہ ہو. نہیں، یہ کلیئر ہے کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے، عید میں نے ہوتا ہے خوش ہونا، خوشیاں، میلاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک. اور سب سے بڑی اس کی یہ توحید ہے. آپ کہیں گے یہ توحید کیسے ہے؟ توحید ایسے ہے کہ اب کوئی بندہ، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یعنی شرک میں پڑ گئے.
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے اتنا بڑائیوں میں نہ لے کے جانا کہ جیسے انہوں نے بیٹا ہی کہہ دیا، اور پھر خدا کے تو نعوذ باللہ بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں ان کفار کی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ملا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ پکا ہو گیا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہو سکتے، نہ خدا ہو سکتے ہیں، نہ خدا ہو سکتے ہیں، نہ خدا سے جدا ہو سکتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا ہوتے ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر توحید ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو آپ ثابت کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے ہیں، لیکن مخلوق میں عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ بھی ایک توحید ہے. اللہ کی پیدائش نہیں منائی جاتی، مخلوق کی پیدائش منائی جاتی ہے. اور پیدائش آپ کہیں گے جی دوسری بڑی اور پیدائشیں ہیں، تو لوگ کرتے ہیں، اپنی بچوں کی خوشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام اگر خوشیاں پیدائشیں نہ بھی منائی جائیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کو ہمیں لازمی منانے سے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا رحم فرمایا ہے. اب یہ دیکھیں، میں نے جو تلاوت کی ہے نا آیت کریمہ، یہ ہے 3 پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 38 میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں، ہنالک دعا زکریا، یہاں زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد. اس کا مقصد ہے اولاد ستھری مانگنی چاہیے. بری اولاد سے اللہ کی پناہ ہے. جو بچہ نماز نہ پڑھے، جو بچی نماز نہ پڑھے، جو دین کی نہ ہو، اس ماں باپ نے اس اولاد سے کیا لینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر نہ کریں، فرمایا وہ بے اولاد ہے. اور یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے اپنی اولاد لینے کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے ذریۃ طیبات، ایسی اولاد دے، پاک صاف ستھری اولاد ہوتا ہے. ہمیں بھی ایسی مانگنی چاہیے، اور جب آ جائے تو اس کو کام بھی ایسے ہی سکھانے چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا انکا سمیع الدعا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ عرض کی، یا اللہ تو دعا میری سننے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس کی دعا کو سن لیا. فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے اسے آواز دی، یعنی فرشتے آواز دیتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. یعنی دعا مانگ لی اور وہ نماز کی جگہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام. فی المحراب، نماز کی وہ جگہ. اب فرشتوں نے ان کو آواز دی، اور وہ آواز کیا ہے؟ یہ آواز سن لی. ان الذین یبشروک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو معجزہ دیتا ہے، اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے. کس کی؟ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہے یحییٰ، جو اللہ کی طرف ایک کلمے کی تصدیق کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، آواز دے دی. وہ انبیاء علیہ السلام سن لیتے ہیں، آج بھی لوگ دل کے اندر بڑی باتیں سن لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انتشار کی وجہ سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یبشروک بیحییٰ، ہم تمہیں ایک یحییٰ نام کے بیٹے کے آنے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنے سے، اس کا مقصد ہے جب انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں
خوشخبری عطا فرمائی. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے عرفہ و اعلیٰ مخلوق جو تھی ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ الصف اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ اے لوگو سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں ایک آنے والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں. یعنی جب دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے تو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی گئی، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عرفہ و اعلیٰ جو مخلوق تھی ان میں انبیاء علیہ السلام کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی. تو یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. یہ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی ہے. سورۃ ہود میں آیت نمبر 71 ہے. سورۃ الصف کے اندر 101 نمبر آیت ہے جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے. اگر خوشخبریاں بتانا یا منانا جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کہتا کہ خوشخبری سنا دو، خوشخبری دے دو، خوشخبریاں مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی مناؤ، خوشخبری مناؤ. پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ جی یہ تو وصال کا دن ہے تو وصال پہ تو غم ہوتا ہے. لو، سب سے پہلی بات ہے کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے. شریعت کا پتہ نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی کے گھر کا کوئی فوت ہو جائے تو صرف 3 دن کے لیے سوگ ہوگا. 1 2 3 دن وہ سوگ کرے گا. اس کے بعد وہ اپنے دنیاوی انہی کاموں میں لگ جائے گا جو وہ جیسے زندگی گزار رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے. جب 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اب کوئی بات یہ کہنا جائز نہیں ہے. تو وصال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرے ہوئے تو بہت دیر ہو گئی. تو شریعت میں 3 دن ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے 40ویں تک وہ کوئی کام نہیں خوشی کا کرتا. کوئی باہر سے آیا ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے 40واں کر کے جائیں گے. اور پھر اگر کوئی شادی نکاح کوئی بھی خوشی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ جائز نہیں ہے. خود ہی اپنے پاس سے یہ بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد تو سوگ ہی منع کیا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منایا جاتا ہے کہتے ہیں یہ تو سوگ ہے، وصال ہوا تھا. تو میں آپ کو حدیث شریف سنا دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم. فرمایا صحابہ میری حیاتی جو زندہ ہوں یہ بھی تمہارے لیے اچھی ہے، و موتی خیرہ. فرمایا میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہمارے پاس ہونا، صحابہ کے پاس ہونا بھی برکت ہے، رحمت ہے، اور دنیا سے چلے جانا بھی رحمت اور برکت ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے کہ حیاتی میں تو آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ بڑی ہمارے لیے، آپ پہ قرآن اترتا ہے، ہم سنتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، پھر آپ ہمیں بہت کچھ عنایت فرماتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن آپ وصال کے بعد کیسے؟ یہ جو فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میری زندگی بھی آپ کے لیے بہتر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کو بہتر ارشاد فرمایا. تو بہتری میں خوشی ہوتی ہے، یہ غم ہوتا ہے. اب وصال کی خوشی بھی سن لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو فرشتے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا صحابہ تو یہ میرے وصال کی خیر ہے. فرشتے پیر اور جمعرات کو میری تمام امت کے اعمال لے کر میرے پاس آئیں گے اور وہ اعمال مجھے دکھائیں گے. تو میں اپنے جو نیک لوگ ہوں گے ان نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کے کرنے پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ میری امت کے لوگ نیک کام کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو میری امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے
میں ان کے گناہ دیکھ کر قبر مبارک کے اندر فرمایا میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یعنی گناہ ہمارے ہوں گے، توبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے کی کریں گے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میرے فلاں امتیوں کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. تو فرمایا یہ میرے وصال کے بعد والی خیر ہے کہ میں تو وصال کے بعد بھی تمہارے لیے خیر کی بات کروں گا. اس لیے فرمایا حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم. تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب سننے والے، میرے سننے والے جو بھی ہیں، میں نے آیت کریمہ بتائی ہیں. اچھا، گھر کی خوشیاں ہیں، ہر قسم کے معاملات ہیں. تو یہ نہیں کہ میں فلاں علماء کرام کو مانتا ہوں، فلاں عالم کو مانتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے. اس طرح تو آپ تعصب میں پڑ جائیں گے. قرآن آپ کے پاس سے ہے بہترین، ٹھیک ہے، پھر اس کا ترجمہ ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے جی ترجمے تو بڑوں نے کیے ہیں، تفسیریں ہیں بڑوں نے کی ہیں. تو پھر میں آپ کو ایک تحقیقی اور بات بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فروز اللغات اردو کی لغت کی کتاب ہے، وہ خرید لیں بازار سے. اب جو معنی اردو میں آتے ہیں ان معنوں کو اس فروز اللغات میں بھی دیکھیں کہ وہاں لوگوں نے کیا. وہ جو فروز اللغات ہے وہ کسی فرقے کی نہیں ہے، وہ اردو کی زبان کی ایک لغت کی کتاب ہے. اب وہاں معنی پڑھیں، پھر اردو کے معنی پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے انہوں نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے. تو وہ ڈنڈی والے لوگوں سے بچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس وجہ سے شادی کی خوشی منانا جائز ہے، بچے کی خوشی منانا جائز ہے، بیٹی کی شادی جائز ہے، پتہ نہیں کتنی خوشیاں منانا جائز ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں یہ کیا ہوا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں سے ہمارے بہت سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا زمین و اسمان میں لٹکتی رہتی ہے. جب آپ درود شریف کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. تو جن پر درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان کی خوشی آنے کی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ خود دیکھیں، خود سوچیں. اب جو خرافات ہیں اس کی الگ بات ہے، میں بتا رہا ہوں کہ خوشی منانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں بندے نے ناچ گانا کیا ہے تو اس کی تو میں تصدیق نہیں کر رہا، نہ میں مانتا ہوں ان باتوں. ریزنیبل طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ڈھول ڈمکا نہیں ہونا چاہیے، کوئی عورتیں اور مرد گڑ بڑے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے، پھر عورتیں نکلی ہوتی ہیں، مرد نکلے ہوتے ہیں، وہ آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں آپ نے کہنا کہ جی یہ تو میلاشری کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، یہ ان بندوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہیں تعلیم نہیں ہے، انہیں تعلیم سمجھانی ہے. میلاد پہ اعتراض نہیں کرنا ہے، ان کے انفرادی عملوں پر ہم نے اعتراض کرنا ہے، یہ مہربانی کرنی ہے. اور جب ہر خوشی کے لیے ہم تیار ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک آئے تو اس میں بھی تیار ہے. پھر یہ جو پیر کا دن ہوتا ہے نا، عام دن، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدائش مبارک ہوئی ہے. اور یہ بھی تفسیروں میں، حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیر کے دن اگر آپ ہر پیر، یہ لازم نہیں ہے، پیر کے دن آپ فجر اور وہ ٹائم جو رات کا جا رہا ہوتا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے جانے والے ٹائم اور اگلے دن کی صبح آنے والے ٹائم کے درمیان میں پیدا ہوئے تھے. رات کو بھی اپنی رحمت عطا فرما دی کیونکہ رحمت اللہ عالمین تھے، تمام عالمین کے رحمت تھے. تو رات بھی تو مخلوق میں سے ہے، رات بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو اس کے بھی رحمت اللہ عالمین آپ ہیں اور دن کے بھی آپ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درمیان ٹائم میں پیدائش مبارک ہوئی. تو علماء کرام کہتے ہیں اس وقت جب بندہ کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے آج ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں. پہلے امتیں گناہ کرتی تھی، ان کے دروازے پہ لکھا تھا شرابی، زانی. صبح فرشتے لکھ جاتے تھے، جب گلی میں محلے میں لوگ جاتے تھے تو دروازے پہ لکھا تھا زانی، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ زانی ہے، شرابی.
تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم خوشی اس بات پہ کریں کہ یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میری امت کو اس طرح ننگا نہیں کرنا کہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کے دیواروں پہ ان کے دروازوں پہ نہیں لکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا. پہلے قربانی ہوتی تھی تو قربانی کا اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آج کتنے لوگوں قربانی کرتے ہیں, ہر بندہ یہی امید رکھے ہوئے ہے کہ میری قربانی قبول ہے. تو یہ ہمیں واقعی نہیں پتا کس کی ہے کس کی نہیں ہے. لیکن حلال ذرائع والی تو قبول ہی ہوتی ہے. وہ بندے کو خود سوچنا چاہیے حلال ذرائع سے جو بھی قربانی ہے وہ قبول ہے. تو اس وقت جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کا بھی پتہ چل جاتا تھا, اور جس کی نہیں ہوتی تھی اس کا بھی پتہ چل جاتا تھا, وہ ننگے ہو جاتے تھے. آج ہمارے جو ایپ ہے نا ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. حضرت پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایک نعت لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگو تم ان چکروں میں کیا پڑے ہوئے, حاضر و نازل غیب کو چھوڑو. یعنی تم ان باتوں کو پڑھے ہوئے کو ان کو وہ حاضر ہیں, یا یہ ایک علمی باتیں ہیں. یہ پھر ان باتوں پہ پھر کبھی کوئی میں کلپ بناؤں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے شعر میں کہا حاضر و ناظر غیب کو چھوڑو, شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اچھا خوشی پھر اس طرح ہی ہوتی ہے نا, کبھی کسی نے کہا میرے پتر کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, اس نے پاٹے سے تمبو لگوائے, پارٹی ٹوٹی پھٹی پلیٹیں رکھ دیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. وہ جو اپنی خوشیاں مناتے ہیں بڑا جشن ہوتا ہے, لائٹیں لگتی ہیں, کھانا لگتا ہے, بڑا کچھ لوگ خوشیاں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح اپنی طاقت کے مطابق خوشیاں منانی چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے والد گرامی ہیں حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی سیدزادے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر چاند کی 12 کو یا 11 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے آنے کی خوشی میں میلاد منایا کرتے تھے. یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ زیادہ دیکھیں زیادہ مال, تو یہ بہت ساری نمود و نمائش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ آپ کا دل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے, سونا مکھ ویکھے نہ مکھ دا دل ویکھے, سونا ویکھے تے دل ویکھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک میلاد پر والد گرامی کے پاس پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے چنے تھے اتنے سے, وہ چنوں پہ آگے رکھ کے میلاد شریف منا دیا. اتنے چنے. تو دل میں تھا کہ پیسے ہوتے تو میں اور زیادہ اچھا کر لیتا معاملہ. چھوٹا یہ نہیں کہنا چاہیے, لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں ساڑھے نا گھر چھوٹی سی محفل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو کوئی چھوٹا نہیں ہے, سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. بس چھوٹا بڑا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ نہیں کہنا چاہیے. ہمارے اندر باتیں ہی ایسی آ چکی ہیں پیارے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں. ہمارا چھوٹا بڑا نہیں, اپنا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگائیں. میں نے یہ ذکر کیا, آپ سن رہے ہیں, کیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا؟ اگر ہم نے دیگیں نہیں کھڑکائیں, بڑا مال نہیں ہے تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ملے, اسی رات جب چنوں پہ میلاد کرایا. تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے, صحابہ کرام کے آگے بڑے بڑے اللہ طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو چنے پڑے ہوئے ہیں نا, وہ وہی چنے ہیں جن پر میں نے صبح میلاد منایا. اب بتائیں میرے پیارے بزرگوں, دوستوں, بھائی, اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان خرافات میں نہ پڑیں, ناچ گانا نہ کریں, ڈانس نہ کریں. ہاں جی, عورتیں اور مرد مخلوط نہ ہوں, یہ سب حرام ہے. عورتیں جو ٹی ویوں پہ یوٹیوب پہ آ کے پیسے کمانے کے چکر میں اپنا نمود و نمائش کر رہی ہیں, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے, اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ حد ہے تیری اور مرد کی. تو یہ عورت جب حد کراس کرے گی تو پھر اللہ اس سے راضی ہوگا. تو یہ اس کا سوچنا یہ کفر ہے. کیسے راضی ہوگا؟ وہ کہتا ہے غلط ہے.
تو غلط کو کر کے تو کہو اللہ راضی ہے، ویسا نہیں ہوتا. یہ دوست بھی بڑی باتیں ہیں اس پہ شریعت کی، تو یہ کفر کی طرف ہوتا ہے. تو وہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ نہیں اپنانا. سادہ سا آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. اچھا ایک ہوتا ہے ترنم میں نعت پڑھنا. اترتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا جے پیدا نہ ارشاد مہمان ہندا نہ شمس و قمر نہ کہکشاں ستارے نہ جنت نہ جنت دا سامان ہندا. اترتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا جے پیدا نہ ارشاد مہمان ہندا. یہ ہم نے ترنم میں پڑھا ہے. تو یہ لازم تو نہیں ہے کہ اس طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہے. آپ اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو نہ پیدا کرتا. یہ دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا. تو یہ نعت میں آ گیا، ترنم میں آ گیا. اور یہ زبانی جب آپ حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کرنا تھا، نہ جنت ہونی تھی، نہ شمس و قمر، کوئی سورج چاند کچھ بھی نہیں ہونا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا. تو یہ اس طرح بھی میلاد شریف ہے. یہ اس پہ بھی کوئی شرعن و مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ہم نے اچھی جگہ پہ رکھنا ہے. نیگٹیو پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور نیگٹیو پوائنٹ پہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں اس پہ تبلیغ ہوتی ہے، اس پہ اصلاح ہوتی ہے. اس پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو یہ کام ہی نہیں کرنا، ایسے نہیں ہوتا. اس وجہ سے میلاد شریف منانا چاہیے، خرافات نہیں کرنی چاہیے، برائیاں نہیں کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے ریزنیبل طریقے سے، اور لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہ آپ کے سپیکروں کی آواز سے تنگ ہے تو آپ سپیکر ہلکا کر لیں، آواز کم کر لیں. لیکن یہ بھی لوگ ایسے ہی اعتراض ہے. لوگ جب شادیاں کرتے ہیں اتنی اونچی آواز سے ڈیک لگاتے ہیں اور پھر وہ ڈانس وہ بڑا کرتے ہیں، پھر کوئی محلے کا اعتراض نہیں ہوتا یا علاقے میں نہیں ہوتا. لیکن میلاد شریف پہ پھر یہ معترض ہوتے ہیں کیونکہ یہ شرعی مسئلے ہوتے ہیں، اس وجہ شریعت والے اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن اعتراض اگر بنے تو پھر ان کے بھی تو بند ہونے چاہیے. لیکن وہاں لوگ نہیں بولتے. باہر کیف کہ لوگ اپنے بچے کی منگنی پہ مائیوں پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں اور بڑے معاملات کرتے ہیں. تو جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس دن بھی خوشی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے آنے کی خوشی کا بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، مٹی کے گارے میں بن رہے تھے. تو اپنی پیدائش مبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر کیا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا اور اس بات پہ خوش ہونا، اسی کو میلاد شریف کہتے ہیں. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں مناتا، سستی ہے، کاہلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی کرتا ہے، پیسے نہیں ہے، غریب ہے، پیارے آقا سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت والا ہے، شرعن جائز ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں وہ کر رہا، سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا، کاہلی کی وجہ سے، بڑی چیزیں ہیں یا وہ کچھ بھی ہے، تو اس پر یہ نہیں لگایا جائے گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد نہیں منا رہا تو مسلمان نہیں. یہ باتیں نہیں ہیں. تو وہ اس کو اسی حالت میں اسلام قبول کرے گا. لہٰذا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرنی چاہیے، ان کے آنے کی خوشی منانی چاہیے، ہر وقت منانی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.